نہیں دیکھیے، جہاں تک مرزا علی انجینئر کی بات ہے نا، مرزا علی انجینئر کی بات ہے، تو بھائی دنیا میں کامل باطل کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، ہر باطل کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. اور مرزا علی انجینئر نے بھی ظاہر سی بات ہے، اب اس کو لوگوں کو اپنے گرد پہلے جمع کرنا تھا، تو اس نے پہلے یہ توحید کی باتیں کی. اور یہ بہت اچھی بات ہے بھائی، توحید کی جو حوادث کے اندر بھی بہت ساری ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے، وہ روزے رکھیں گے، وہ تلاوت کریں گے تو ان کی تلاوت کے آگے تم اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے. تو اچھائیاں تو اگر کسی کوئی بھی آدمی جو باطل نظریے پر ہو نا، ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوتی، اگر کوئی بھی اچھائی نہیں ہوگی تو لوگ اس کے گرد جمع کیوں ہوں گے؟ بھائی اس نے یہی سب باتیں کر کے تو لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا. لیکن توحید کی بات کر کے، توحید کے دائیوں کے خلاف بات کرنا، یہ توحید الحمدللہ آپ تک کے پہنچی مرزا علی انجینئرز کے ذریعے سے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مرزا علی انجینئر کا آپ پر ایک احسان ہے؟ ہم تک کہ یہ توحید صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. آج الحمدللہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ کا احسان ہے، رسول اللہ کا احسان ہے، تو یہ صحابہ کا بھی احسان ہے. یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے آپ کا تعاون کیا اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. یہاں ایمان والوں سے مراد صحابہ ہے. تو ہم تک کہ یہ توحید کی جو نعمت پہنچی ہے، انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے. تو اگر کوئی ان صحابہ پر اپنی زبان تان دراز کرے اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ دین پر نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فاسق آدمی کے ذریعے سے بھی اس دین کی مدد کر دیتا ہے. بعض مرتبہ ایک کافر کے ذریعے سے بھی دین کی مدد ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں انہوں نے مکہ دور میں دی، مکہ کے دور میں بہت سارے صحابہ کو بھی وہ قربانیاں دینے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی جو انہوں نے مدنی دور میں جو ایمان لے کر کے آئے. بریلوی کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ آپ ہر ویڈیو میں کہیں قل انما انا بشر مثلکم. آپ رسول اللہ کے فضائل بیان کیا کریں. اس وقت وہابیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ آیت بیان کرنے سے جب بریلوی روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم جب بخاری کی حدیث بیان کریں 2812، یہ وہابیت بالخصوص یعنی دیوبندیت اور اہل حدیث ٹاپ آف لسٹ، اور بریلویت بالعموم، ان کے فرقے کے تابوت میں آخری کیل ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے 2812. اب کچھ نہ لکھا کریں، جہاں کوئی بغض اہل بیت دکھا رہے ہو نیچے جا کے لکھ دیا کریں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322. یہ لکھ دیا کریں قتل عمار والی حدیث، تو انشاءاللہ تعالی یہ وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے، اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے؟ اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں، ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. خیر اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آج میرا دل ہے کہ میں قرآن و سنت کے حوالوں کو سیکنڈری حیثیت پہ رکھ کے، چونکہ قرآن و سنت کو تو یہ مانتے کوئی نہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث اور نہ شیعہ. یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں کا فہم بتائیں، چاہے قرآن و سنت کے 180 ڈگری ہو. آپ لاکھ ہمیں بتائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہم نے اپنے مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنا ہے. یہ تو توحید پہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں تو شے کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اس لیے ان کے بزرگوں کے انہیں حوالے دیے جائیں. وابیو سنو، تو ابے دی خبر جس کے نام پہ آپ لوگ وابی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری. ان کے 6 بیٹے تھے. بیٹوں کے نام سنیں: علی، حسین، حسن. اے نام وابی رکھتے ہیں؟ عرب ملکوں میں آپ کے پاسپورٹ میں محمد علی حسن حسین لکھا ہو نا، آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور وابیوں کے ابا جان نے اپنے بیٹوں کے نام یہ رکھے ہوئے تھے. اے تسی کیڑے وابی ہو؟ یہ وابی وہ ہیں جو اینٹی شیعہ ہیں، سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ اینٹی ایران ہے. یہ قرآن و سنت والے نہیں ہیں وابی.
یہ وابیوں کے امام جن کے نام پہ وابی فرقہ بنا ہوا ہے، ان کا بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، جو وہابی مفت تقسیم کرتے ہیں، PDF رکھا ہوا ہے، ہم نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے سیرت الرسول۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ الرحیق المختوم، جسے سعودیہ کا سب سے بڑا شاہ فیصل ایوارڈ جس کتاب کو سیرت کی ملا تھا نا، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں، چند سال پہلے، اس کتاب میں اس کتاب کے حوالے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کتاب ہے۔ سیرت کی پہلی کتاب ابن اسحاق نے لکھی، انس ابن مالک کے شاگرد، اسے مختصر کیا سیرت ابن ہشام نے رحمہ اللہ تعالی، اور پھر بعد میں اگر کوئی مختصر ہوئی ہے تو یہ ہے وہ کہ ہم نے اسٹال پہ رکھی ہوئی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں، نو پروفٹ نو لاس کے اوپر۔ اس میں آپ یہ ذرا سنیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام لگایا کہ عثمان کو علی نے مروایا، نعوذ باللہ۔ اور جس کے بیٹے حسن و حسین عثمان کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں الزام تو لگایا مگر اللہ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا۔ یہ میں نے کبھی کہا ہے؟ ان کا وابیوں کا ابا لکھ رہا ہے۔ اور جواب چاہیے ہے تواڈے ابے دے بارے فتوا چاہیے ہے، نیم رافضی لگایا ہوا ہے، ناسبیو۔ آدھی حدیث بتائیے جی مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ محبت والے وہ جی رافضی تے دشمنی والے اللہ معافی دے اپا، ہاں وہ ساڈے شہزاد بھائی کہندے نے اپنی لینگویج وچ، انہوں نے ایک اہل حدیث کو کہا نا کہ یہ حدیث ہے، ویسے اس کی جو مرفوع حدیث ہے وہ ضعیف ہے لیکن موقوفاً درست ہے، مولا علی کا قول۔ تو اس نے کہا اچھا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپاں، اسی اہل حدیث، اسی دیوبندی بریلوی، اسی سنی۔ یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، آج اور لے لو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے، سنی اور شیعہ دونوں میں سے، اور الا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو۔ ہاں ادھر اللہ کے فضل سے بالکل جو جس کا توحید بھی قرآن کی بیان ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی بابا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، صرف اللہ مشکل کشا، اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا۔ الحمدللہ غدیر خم پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے۔ پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں وابیوں کے امام کہ سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن عاص نے بھی لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں چھوڑ دی؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا، اور میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، لہٰذا ہم تو باغی ہوئے۔ معاویہ بولے خاموش رہو، تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پیشاب میں پھسل رہے ہو۔ ہاں یہ باتیں کرو گے تو میرے فوجی مجھے چھوڑ جائیں گے، میں نے تو اپنے فوجیوں کو کوئی اور ہی کہانی کروائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں بچنے کے لیے، کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا، جنہوں نے لا کر ہمارے نیزوں کے درمیان پھینک دیا ہے جی۔ یہ محدثین کہتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے اپنی غلطی کی اتنی باطل تعویل کی ہے نا، وہ یہ بندہ ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، یہ وہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے، لیکن کمال ہے اس کے اوپر جو مولا علی نے جواب دیا ہے نا، وہ پھر انہوں نے نقل کیا ساتھ۔ مولا علی نے پھر پھکی دی ہے، جب مولا علی کو خبر پہنچی نا کہ عمار جو میری طرف سے شہید ہوا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے، کہ جی میں ساتھ لایا ہوں اس لیے مخالفین نے شہید کیا ہے، تو مولا علی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے، کہ نہ احد میں لے کے آتے نہ کافروں کے ہاتھوں حمزہ قتل ہوتا۔ کڈی وڈی پکی ہے، مولا علی بھی پکیاں دیندے سن۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس طریقے سے اس لہجے میں بات کرنا گستاخی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی توہین کر دی، کہ رسول اللہ کو قاتل کہہ دیا حمزہ کا۔ بھائی سمجھانے کے لیے جملے بولنے پڑتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک علمی پوائنٹ دے رہا ہوں،
ویسے ایبسولوٹلی تو آپ نے کہنا تھا کہ حضرت علی نے یہ فرض کر لیا ہے کہ قاتل حمزہ جو ہے رسول اللہ ہے. نہیں، سمجھانے کے لیے فرض کیا ہے جو قرآن میں آیا ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے میرا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں، سمجھانے کے لیے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. محال بات سے مثال ایسی بیان کرنا جو امپاسبل ہے. جیسا وہ امپاسبل ہے اس طرح یہ بھی امپاسبل ہے. تو مولا علی کی یہ جو پھکی ہے نا، پھر انہوں نے نقل کی، کیا زبردست پھکی ہے. یہ ممنون الوہاب صاحب ہیں، یہ وابی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے. ہاں جی. پھر وہ آگے اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوگی، بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ہاں، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں علی کی محبت بڑھی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہی ہوا. عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر انہیں گالیاں دیتے رہے مولا علی کو، مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 60 سال تک ممبراں تھے. آج میں ابھی جنگ جمل تو ڈسکس ہی نہیں کی، میں صرف صفین پہ کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر الزام ان کے لیے لگایا نا. ٹھیک ہے، یہ 3 والے اور چوتھا والا جو یہ جعلی فضائل شیئر کروا رہے ہیں جی، اے فضیلت اے فضیلت. فضیلت سے کیا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی غلطی جو ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے. سیدہ فاطمہ کی کوئی فضیلت نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ساتھ ہی حضور فرما رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ بھی حدیث بخاری و مسلم میں، اور یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. یہ 3 حدیثیں کافی ہیں. اوے تسی لوگ جنہاں دا دفاع کر رہے ہو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں وہ تے شاہی کوئی نہیں. سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، امام بخاری نے یہ قول حضور کی بیویوں والے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حالانکہ وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں. حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے گھر والوں کے قرب میں تلاش کرو، اہل البیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت ابوبکر کا قول ہے. یہ ہے فاطمہ کا مقام. حضرت ابوبکر سیدہ فاطمہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرتے تھے. تو آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تو جعلی روایتیں پیش کر کر کے تو یہ سن لیں. یہ جو چوتھا والا یہ بھی ساروں کا مشترکہ روحانی ابا جان ہے، ابن حجر اسقلانی، جو اہل حدیثوں کے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، دیوبند بھی. اور مزے کی بات سب کانٹیننٹ میں جتنے آپ کے بڑے بڑے مولوی ہیں نا، انکلوڈنگ شاہ ولی اللہ دہلوی جیسی بڑی پرسنالٹی، ان سب کی حدیث کی سند ہے. جو کہتے ہیں نا ہماری سند حضور تک جاتی ہے، ان سارے دیا ڈگریاں ابن حجر اسقلانی سے جاتی ہیں اوپر بڑے ائمہ تک. ابن حجر ان کے سلسلے میں ہیں، محدثین کے سلسلے میں. یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں نا جو آپ ڈگری ہولڈر جو کہتے ہیں میں فلاں کا شاگرد، وہ فلاں کا شاگرد، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. ابن حجر اسقلانی، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، تینوں کے جتنے ابے اور دادے ہیں نا وہ ابن حجر کی سند سے پہنچتے ہیں. المتوفا 852 ہجری. انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے جو دنیا میں نمبر 1 شرح ہے، جس کے بعد شرح لکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہی، اور وہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی کی شرح فتح الباری. اس میں حضرت معاویہ والے چیپٹر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کچھ جملے لکھے ہیں، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ لکھا ہے، فضائل معاویہ نہیں لکھا. اس کی ریزن کیا ہے یہ ابن حجر اسقلانی بتا رہے ہیں. فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث میں ان کی کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی. البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کو فقیہ اور صحابی کہنا بطور فضیلت کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی فضیلت تھی؟ فضیلت یہ ہے، کہتے ہیں بخاری میں فضیلت ہے، فضیلت یہ ہے کہ حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے تھے. کسی نے آ کے عبداللہ بن عباس کو شکایت کی
کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں. وہ تو بخاری میں موجود ہے, صحابہ کا عمومی عمل 3 وطر ہے, ایک میں بھی حرج نہیں. اس میں ساتھ موجود ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ چھوڑ دو, وہ صحابی ہے, فقیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے فضیلت بیان کی ہے. سر انہوں نے تقیہ کیا ہے, اور یہ بات امام طحاوی نے لکھی ہے جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں. اور پہلے آپ سمجھ لیں 350 سال میں آتے ہیں, 321 ہجری میں امام طحاوی فوت ہوئے ہیں. طحاوی شریف بڑی تسی مشہور سنی ہونی ہے, حنفیاں دی کتاب, حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الآثار, اردو میں آ چکا ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے تقیہ کیا ہے, اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وطر پڑھا جائے. نبی الاسلام ایک وطر نہیں پڑھتے تھے, آپ 2+1 پڑھتے تھے یا 2+2+1 پڑھتے تھے. اکیلا خالی وطر نہیں پڑھا, وہ 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 کر کے ایک ایک ہوتا تھا, 3 5 7 11 13 تک. میں نہیں کیا گدھا, وہ انہوں نے کیا ہے. وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا, ہم تو خاموش رہیں گے, ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر. تو ابن حجر اسقلانی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ, جو ایک وطر پہ انہوں نے کہا فقیہ ہے, صحابی ہے, تو یہ کافی ہے کہ صحابی ہیں. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی بہت سی روایتیں لی ہیں. اے کہندے نے ساڑیاں فضیلتاں بھی ہیں جی, موضوعات شریف, گھڑی ہوئی شریف بھی اور کڑیاں ہوئی ہیں روایتاں. حضرت معاویہ کی فضیلت گھڑی ہوئی حدیثوں کی جو کتاب ہے نا, اس میں امام ابن جوزی جو امام ابن تیمیہ کے بھی بزرگان دین میں سے ہیں, 597 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور ابن جوزی نے وہ کتاب بھی یزید کے خلاف لکھی تھی جس کا اردو ترجمہ ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. وہ کہتے ہیں انہوں نے بھی بہت اس طرح کی نا جھوٹی روایتیں کٹھی کی ہیں, یہ بتا کے جھوٹی ہیں. امام اسحاق بن راہوے کا بھی یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی فضیلت یا منقبت والے الفاظ ان کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں استعمال کرنے سے گریز کیا. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا, یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا, جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جو نعوذ باللہ انہیں منافق کہتے ہیں. اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے, اور ان کا واقعہ تو مشہور ہے, یعنی ان کی شہادت کا واقعہ جو دارالاسلام نے سنن نسائی کے مقدمے میں خود نقل کیا کہ انہیں حضرت علی کے فضائل پر کتاب خصائص علی لکھنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہوے کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں لی. اور امام حاکم کا بھی یہی قصہ ہے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ نقل کیا. احمد بن حنبل سے کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ, احمد بن حنبل کیا فرما رہے ہیں, المتوفا 241 ہجری. اب احمد بن حنبل کو تو اس کے علاوہ بھی بڑے اماموں کے اقوال ہیں, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ احمد بن حنبل سے پوچھا کہ علی اور معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, تو احمد بن حنبل تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھے. وہ سوچ رہے اب میں کیا جواب دوں, جملہ ایسا بولوں کہ سب کچھ کور ہو جائے, ورنہ تو انجینئر صاحب کا 5B پورا پڑھنا پڑے گا. تو ایک جملہ بولوں تو سنیں کیا جملہ انہوں نے بولا. اللہ اکبر. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, تھوڑی دیر خاموش رہے, سر جھکائے رکھا, پھر سر اٹھایا, کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے, علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص کو مقصد براری کا ذریعہ سمجھا اور موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. احمد بن حنبل نے اس طرح ذکر کیا کہ نام بھی نہیں لیا حضرت علی کے مخالف کا. یہ امیر شام کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے مخالفین حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, تو وہ نا ان کے مخالف جو کھڑا ہوا تھا نا جنگیں کرنے والا, ان کے مامو جان, ان کو انہوں نے اوپر کرنا شروع کیا کہ ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت, ان کی تو یہ فضیلت. چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پر ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا
اس پہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہوے، امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے. اے ابن حجر اسقلانی، اے جناب حق چار یار میں چار والے جے، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے. میں نے اس محرم میں نہیں بولنا تھا، ان لوگوں نے مجبور کیا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی عزت ان فرقوں کی رہ گئی تو نکل جائے. اینڈ پہ میں یہ 5B کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے. PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو میں ہم فری پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں الحمدللہ. صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. اس پہ آپ کال کریں. صرف TCS کا آپ 300 خرچہ دیں گے. یہ ریسرچ پیپر آپ کے گھر فری آئے گا، 32 صفحات کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اور ریسرچ پیپر 12 کا پورا پیکج ہم فری بھیجتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بھجوا چکے ہیں الحمدللہ. کس طرح؟ ہم نیچے دیکھتے ہیں تو سونا، اوپر دیکھتے ہیں تو سونا، سونا ہی سونا ہوتا ہے ہر طرف. یہ ریسرچ پیپر فری آپ کے گھر آئے گا. TCS آپ رابطہ کریں ہمارے نمبر کے اوپر. 12 کا پیکج، 3 اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار، جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار، اور 9 ریسرچ پیپر جن میں ایک یہ بھی شامل ہے. یہ آپ کے گھر فری آئے گا. آپ کال کریں. صرف TCS کے آپ نے چارجز دینے ہیں 300 روپیہ، کیونکہ عام ڈاک کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. پلاسٹک کوٹنگ کے اندر ہم اسے بھیجتے ہیں، بارش بھی ہو تو یہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے گھر پہنچے گا. اس ریسرچ پیپر میں نے پورا مقدمہ بیان کیا جو گھنٹوں چاہیے بیان کرنے کے لیے. ایک ویڈیو میں ضرور آپ کو ریفر کروں گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے 15 اماموں کے اقوال کی روشنی میں. اس میں نے کئی اور ائمہ کے اقوال بھی پیش کیے ہیں جو میں آج کور نہیں کر سکا. میں چاہ رہا تھا میں بس حق چار یار کی نسبت سے 4 حوالے پیش کروں تاکہ ان کے لیے معاملہ کھل جائے. یہ ریسرچ پیپر، اس میں نے 6 ٹاپکس کور کیے ہیں. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. اس میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اور پرانے بزرگوں میں سے ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہے اس پہ امام حاکم کی تحکیم، امام ترمذی کی تحکیم، امام ذہبی کی تحکیم، امام البانی کی تحکیم، امام زبیر علی زئی کی تحکیم، اور دور حاضر میں بھی سلیم اسد ہوں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں، باقی لوگوں کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہوئی ہے. میں نے کسی حدیث کے اوپر اپنا حکم نہیں لگایا ہوا. یہ 6 ٹاپکس، میں صرف ٹاپکس کی ہیڈنگز بتاتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی آپ کو، سافٹ کاپی بھی آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی؟ یعنی 30 سال. اور خلافت کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اس میں شامل ہیں. نمبر 2، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، ایک وہ جعلی اسباب ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے مت مارتی سی اور تہاڈی مت ماری بنو امیہ نے. بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے میں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر وجہ بنے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے. عبداللہ ابن سبا کا تو لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس مسئلے میں، وہ تو بعد میں آیا، اسے مولا علی نے قتل کروایا تھا. نمبر 3، رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ پہلے ہی مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور نمبر 6، سیدنا حسین کے فضائل کا بیان اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت.
یہ 200 احادیث ہیں الحمدللہ، اکثر بخاری و مسلم سے ہیں. بس میں اتنا ہی مقدمہ بیان کر سکتا تھا. آندہ بھی آپ بولیں گے تو آپ یہ بالکل مجھ سے توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کی طرح بزدل ہوں کہ پیچھے جا کے چھپ جاؤں گا. میں علمی مقابلہ کروں گا الحمدللہ، ایک ایک بات کا علمی جواب دوں گا، کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں، امتی ہونے میں سب برابر ہیں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد افراد کو بندگی اور دعوت دینا. یار اتنی لمبی سٹوری کیوں لکھتے ہیں یار؟ سوال لکھا کرو یار ایک لائن کا. ہاں، آپ نے یہ لکھا ہوا ہے، بس یہ لکھیں جو آپ نے جملہ اس میں لکھا ہے کہ اب تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف آپ توجہ دیں. تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا. سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث. شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے. جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے. تخریب تو پہلے سے ہوئی ہوئی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے. تخریب کو ہائی لائٹ کرنا یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو، آپ کو ہیپاٹائٹس بھی نکل آئے، آپ کا ایچ بھی کم ہو، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہے جی آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آپ کہیں جی آپ تخریبی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہے گا بھائی تخریب تو آپ کے اندر خود ہوئی ہوئی ہے، آپ کے اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے آئے ہیں بیماری کی شکل میں. ٹھیک ہے جی، آپ نے نہ کولیسٹرول کی پرواہ کی، نہ کھانے پینے کی، آپ نے میدا بھی اپنا برباد کر دیا. میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تخریب ہوئی ہوئی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے. تو علاج کے لیے جو تخریب ہوئی ہے نا اسی کا علاج کرنا ہے نا. کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو میں نے کولیسٹرول کے اعتبار سے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو نزلہ زکام کی دوائی دینی ہے. تو اس وقت سب سے بڑا کینسر کیا ہے؟ فرقہ واریت. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید کے اندر خرابیاں، قبر پرستی، شرک، رسول اللہ کو چھوڑ کر بابوں کو ماننا، یہی بیماریاں نا جن کا علاج کرنا ہے. تو یہی تو تعمیر ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں تعمیر کیا ہے؟ کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح ایک جملہ تو بول دوں اور عمل اس پہ نہ کروں. تبلیغی جماعت کیا جملہ بولتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کرنا. یہی کہتے ہیں نا. تو خود کر رہے ہیں وہ. اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، فضائل مال میں. قرآن کا کہاں پہ درس ہوتا ہے؟ کس تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہوتا ہے؟ ترجمے والا قرآن رائے ونڈ میں نہیں ہے، جائیں ان کا سٹال دیکھ لیں. میں خود گیا، انہوں نے کہا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے، حضرات نے منع کیا ترجمے والا قرآن ہے. اور میں کہا یار اپنے ابے دا ہی رکھ لو، اشری تھانوی دا، چلو سارے فرقیاں دا رکھ لو. اچھا، اور نبی کے طریقے بخاری مسلم سے پتہ چلیں گے یہ فضائل سنت اور فضائل اعمال سے؟ بخاری مسلم سے. تو پریکٹیکلی ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں. تخریب تو یہ لوگ کر رہے ہیں. اور پھر اور جی نماز پڑھنے کا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے ہاتھ باندھ کے پڑھیں. تو کچھ تو بتائیں گے نا. جی اللہ کو ماننے کا کہ بھائی اللہ کو مانیں گے تو بتائیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بابوں کو نہیں پکارنا. جیسے یہ بتائیں گے فساد شروع ہو جائے گا. یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ 2 پارٹیاں بن گئی ہیں اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے، بیٹا اس طرف کھڑا ہے. رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر. حتیٰ کہ سورہ الانفال میں ہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں. تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے تو پیغمبروں کے مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں. آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے. تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں. عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے، دربار آپ نے بنائے ہوئے بابوں کے، نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا، روزہ، حج، زکوٰۃ
کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو، اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو. یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے. کتنی پیاری تعمیر ہے. ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے، ہم نے تو تعمیر کی ہے. آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. بھئی اسام الارمین اور المہند اور المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا. یہ المہند میں نے لکھی ہے، اسام الارمین میں نے لکھی ہے. یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں. جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی اسے کہتے ہیں تخریب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے. آپ کی ٹانگیں ہم نے پہلی دفعہ آ کے سیدھی کی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھیں. آپ اس خطے کے صوفیہ کرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جسے ہم نے مان بھی لیا. لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے؟ ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے، ورنہ ہماری یہ ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر والا بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر، بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی، صوفیاء کی بھی ہے. کلمہ پڑھانا بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. نبی الاسلام کے ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ یہ بات جھوٹی نہ ہو جائے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوا، اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر خودکشی کر لی. تو اس صحابی نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، وہ تو خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ نے غیبی خبر دی تھی کہ یہ جہنمی ہے، حالانکہ اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے عقیدے درست ہیں. اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا. آئے ہو نا ہوں داڑ تھلے ترا نکلیا نا تھوڑا 90 لاکھ. اور 90 لاکھ نو چھڈ، 90 تو زیادہ تے ہندوؤں نو کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھایا نا. آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی 90 لاکھ تو بات ہی نہیں تھی اس زمانے میں. تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جاتا ہے، تو سر اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا. جاؤ ہوں پھکی لب گئی ہے، شاہ جی لب گئی ہے پھکی. اہل علم بانٹتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ہمارا تو غلط ہی تجربہ ہوا ہے. علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور سٹوری ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں. علم تو ہے قرآن و سنت کا علم. یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آ کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنا ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں؟ علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کریں، نمبر بتائیں، نہیں بتا رہے ڈسپلے ہو جائے، کم از کم کتاب کا نام بتائیں، آیت کا ریفرنس کوٹ کریں. ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ایک ایک ریفرنس لگتا ہے. یہ لوگ تو سطحی باتیں کرتے ہیں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے الیاس قادری صاحب ہوں، باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. علم والی تو بات ہی کوئی نہیں. علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا. اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرا خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی فلوئنسی زیادہ تھی. صرف زبان سے بولنے کا نام ہے
تو آفتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں, اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں, وہ بولنے کا نام تو نہیں ہے نا, ریفرنس ہو, یہی سب سے مشکل کام ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوسچن آنسر سیشن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائے. چلا تو بہت لوگ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی, وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کرے, آیت کوٹ کرے, حدیث کوٹ کرے کہ اس حدیث کے تحت یہ رزلٹ ہے. وہ زیادہ دقت ہے علماء نے فرمایا ہے, اس میں فلاں عالم کی یہ رائے ہے, یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے لائیو سیشنز اب تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہو چکے, کوسچن آنسر سیشن لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں, ہزاروں میں نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے اللہ کے فضل سے کلیئر کی ہے, ٹھیک ہے جی.